اس کے اندر جو ایک اہم پہلو ہے آف کورس جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اب وہ سنی اتحاد کونسل میں کیونکہ شامل ہو گئے تھے تو کل بھی جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا آج بھی جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے احتجاج تو بھرپور کیا لیکن دا فیکٹ کہ ایک تو انہوں نے اس سارے پروسیس کا وہ حصہ بنے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا انہوں نے اوتھ لیا اس کا مطلب ہے کہ ایک تبدیلی تو آئی ہے کہ جو تحریک انصاف نے ماضی میں غلطی کی تھی کہ سسٹم سے باہر رہ کر تبدیلی وہ چاہتے تھے مثلا اسمبلیوں سے استعفے دے دیے پنجاب کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی اس دفعہ ایٹ لیسٹ ایک چینج ان کو نظر آ گئی ہے کہ اگر آپ کو اعتراضات ہیں بھی تو ود ان دا سسٹم رہ کے ہی آپ تبدیلی لا سکتے ہیں ورنہ آپ کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیے کامران جو باقی پارٹیز نے اپنا جو لیسن تھا وہ ماضی میں انہوں نے سیکھ لیا تھا پی ٹی آئی نے اب سیکھا ہے. یہ عمران خان صاحب کے بلنڈرز میں آتا ہے جب انہوں نے دونوں اسمبلی سے پروونشل اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کیا اور نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے پی ٹی آئی کو ان کے جو ممبران کی جو پریولیجز تھی وہ ختم ہو گئی ان کو اور زیادہ سختیاں ان کے اوپر آئیں بٹ اوور پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے سیاست دان ہیں غلطیاں کرتے ہیں پھر اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں بٹ اس وقت جو صورتحال اگر آپ دیکھیں دس از اے گڈ سائن کہ جو جمہوری ادارے ہیں جو آئینی ادارے ہیں وہ اپنا کام دوبارہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ایک چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جو یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تھی میں تو اس کو ایسا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لیتا کیئر ٹیکر کا جو رجیم کا جو ٹائم تھا وہ تو 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کی جو بھی وجہ تھی یہ حکومت 6 ماہ کے عرصہ کے لیے رہی ہے. ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ جو پولیٹیشینز ہیں سیاستدان ہیں ان سے بہتر ہونی چاہیے ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا تو اس لیے پاکستان کی اکانومی کو اگر ٹھیک کرنے کی کوئی بات ہو تو ٹیکنوکریٹس کو اس کا کہا جاتا ہے کوئی حل ہوگا لیکن جس قسم کی یہ 6 ماہ کی حکومت رہی ہے کوئی اچھا نشان پیچھے چھوڑ دیا کارکردگی کے اوپر تو پھر بھی بات کریں گے لیکن جو انتخابات کی اگر آپ بات کریں اور جو مبینہ طور پر دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے کہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایک تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کہ اسی ہفتے باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ دیا گیا کہ جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے آپ اسی کے ساتھ ڈیل کریں. دوسرا پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ کم از کم 33 جو اراکین کانگریس ہیں جو ڈیموکریٹ سے جن کا تعلق ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کو خط لکھا ہے کہ آپ جب تک ان انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہوتی تو آپ نئی آنے والی حکومت کو تسلیم نہ کریں. تو یہ دونوں فیکٹرز کو اگر آپ سامنے رکھیں آئی ایم ایف کو جو خط لکھنا اور پھر ان کی طرف سے اراکین کانگریس کی طرف سے یہ خط ڈو یو تھنک کہ نئی گورنمنٹ جو بننے والی ہے ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف نیگوشیٹنگ انادر آئی ایم ایف پروگرام؟ دیکھیے کوئی بھی جو ویک حکومت ہوتی ہے نا اس کے لیے کسی بھی گلوبل فورم کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا اس حد تک وہ اس کا جو اثر ہے وہ شاید نہ ہو جس حد تک ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور خاص طور پر ان حالات میں ان دونوں چیزوں کو سیپریٹلی دیکھنا چاہیے. اگر تو آپ بات کریں جو کانگریس مین اور ان کے کانگریس وومن کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے تسلیم نہ کرنے والا حکومت کو اس کا پولیٹیکل پریشر تو ڈیفینیٹلی حکومت کے اوپر ہوگا لیکن جو عمران خان صاحب کا جو خط ہے ٹو دی آئی ایم ایف ہم اس کو پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کی میری نظر میں ایسا کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جولائی 2023 میں آئی ایم ایف کی ٹیم نے خان صاحب سے ملاقات کی تھی اس وقت صورتحال کچھ اور تھی. اب ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک جو ایک دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ کافی سنجیدہ قسم کے ہیں اس دفعہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے لیکن ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آئی ایم ایف کوئی انویسٹیگیٹو باڈی نہیں ہے وہ اپنی گائیڈ لائنس کے تحت اپنے آرٹیکل آف انگیجمنٹ کے تحت کام کرتا ہے آئی ایم ایف اور وہ اسی طریقے سے کام کرے گا. لیکن اس میں جو خط میں انہوں نے ایک حوالہ دیا اصل میں اسی کی کنٹینیویشن چاہ رہے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تھی غالباً جولائی 2023 میں اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آئی ایم ایف نے بقول تحریک انصاف کے چیئرمین کے اشور کیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن بنائیں گے کہ جو بھی اگلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو اسی کی کنٹینیویشن میں وہ چیز کہہ رہے ہیں. تو ایک خدشہ یہ بھی پایا جاتا ہے بے شک ان کا مینڈیٹ نہ ہو ڈونٹ یو تھنک کہ جو آئی ایم ایف کے پیچھے طاقتیں ہیں کچھ لوگ ماضی کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو یو این کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو اسیسینیشن تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے. میں اس چیز کو اس لیے ویٹ نہیں دوں گا کہ وہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھا تھا یو این کی انویسٹیگیشن انہوں نے کال کی تھی اور اس کو یو این نے رسپونڈ کیا اور پاکستان نے اچھا خاصا ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز بھی اسپینڈ کر اس کا نکلا کچھ نہیں وہ ایک پولیٹیکل موو تھی. یہ بھی ایک پولیٹیکل موو ہے لیکن اس دفعہ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ ایک نان پولیٹیکل ادارہ ہے. اگر آئی ایم ایف اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو کرتا ہے
تو IMF کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. میں تو اس کو اتنا زیادہ ویٹ کرنے اب آتے ہیں اب اس چیز کے اوپر کہ ہمارے ہیں جو اتنی ایک لو افیئر ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کی, جی پولیٹیشینز کرپٹ ہوتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, اور یہ جو obviously گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر, ایکسٹینڈیڈ 6 مہینے کا ان کو پیریڈ ملا, اور ان کا مینڈیٹ بھی تھا کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشنز بھی کرنی ہیں, بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے ہیں. تو اب کیونکہ اب یہ جا رہے ہیں تو کیا آپ کا ورڈکٹ ہے کہ کیا وہ چیزیں ڈیلیور کر پائے یا کچھ ڈائریکشن دے پائے؟ دیکھیے میرا خیال یہ جو 2 پروگرام ہیں نا ہمارے, اس کو ہم فوکس زیادہ تر کریں گے, کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ریویو کیا جائے تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. اس دفعہ جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی تھی کیئر ٹیکرز کی, یہ عام حکومت نہیں تھی, اس کو ملٹری کی پوری سپورٹ تھی, اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہاں سے ہر طرح کی مدد فراہم کی گئی. وہاں پہ بیوروکریسی کو گرل بھی کیا گیا, ان کو فورس بھی کیا گیا کہ وہ کام کرے جو ان کے کرنے والے ہیں. اس کے باوجود کوئی ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں ہو سکیں. ایک چیز کا کریڈٹ جو کیئر ٹیکرز کو جاتا ہے کہ ایک اکنامک سٹیبلٹی کا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو اکنامک سٹیبلٹی تھی اس میں ان کا رول ضرور ہے, لیکن اگر آپ IMF کی چھتری ہٹا دیں تو جو اکنامک سٹیبلٹی ہے آپ کی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی چیزیں جو کور جو اسٹرکچرل پرابلمز ہے پاکستان کی اکانومی کے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جب ان چیزوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو حالات یا پہلے جیسے ہیں پہلے سے زیادہ خراب ہیں. تو میرے خیال سٹارٹ لے لیتے ہیں محترمہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی جو وزارت ہے اس کی پرفارمنس سے, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی کوشش بھی ویسے کی ہے کہ وہ ان کو ریٹین کیا جائے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر. اب پتہ نہیں کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی, وہ بات کی بات ہے, لگ تو پرماننٹ فائنانس منسٹر ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی کارکردگی بڑی اچھی, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی وہ خود بھی اسپائر کر رہی ہیں, تو اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی ان کی کارکردگی کی بات کریں. ناظرین, جو ٹیکس کا نظام ہے پاکستان کا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی جہاں پہ آج کھڑی ہوئی ہے اور ہم قرضوں کی دلدل میں جو ہے وہ دھنستے جا رہے ہیں. 2 بڑی چیزیں آتی ہیں جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ایک ٹیکس کی جو وصولیاں ہوتی ہیں, اور دوسرا جو ٹیکس کا دائرہ کار ہے, ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ کتنا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی جب ان کی وزارت کے دوران اگر آپ ساری پرفارمنس دیکھیں تو اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ لے لیں, جو ٹیکس کی بیس ہے, یہ نمبرز پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. ٹیکس ایئر 2022 کے جو نمبرز ہیں, جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرنز جو فائل کیے گئے وہ ناظرین سے تقریباً 59,29,436, تقریباً 60 لاکھ پاکستانی شہریوں نے اور کمپنیوں نے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے تھے ٹیکس ایئر 2022 میں. ابھی کا جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ 28 فروری 2024 تک کا ہے, جس کو ٹیکس ایئر 2023 بولا جاتا ہے. اس میں جو نمبر آف فائلرز ہیں وہ رہ گئے ہیں صرف 38,77,499, مطلب اس میں کوئی تقریباً 35% یا 20,52,000 جو ہے وہ کمی ہوئی ہے گوشواروں میں. تو سب سے بڑے جو اگر کسی کو کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کے نمبر آف فائلر زیادہ ہوں گے تو فارمیلٹی آف اکانومی کے اندر آ جاتی ہے, ریٹرن کے اندر آپ کو بہتری نظر آتی ہے. گوشواروں کی اگر ان کے پاس ڈیٹیل ہوں گی, اثاثہ جات کی ڈیٹیل ہوں گی, تو اگر ایک ایفیشینٹ FBR تو ان لوگوں کے پیچھے بھی جا سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں جو کیئر ٹیکر کی جو حکومت ہے وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے. پہلے 6 ماہ میں جو FBR کی پرفارمنس تھی ایکسیپشنلی اچھی تھی. ہم ہر مہینے یہ خبر کر رہے تھے کہ ٹارگٹ ایکسیڈڈ, جو بھی اس کو ہدف ملتا تھا اس سے زیادہ FBR ٹیکس کلیکٹ کر رہا تھا. جنوری کا مہینہ پہلا تھا جب اس کی ٹیکس کلیکشن کے ہدف میں 8 ارب روپے کی کمی ہوئی, اور فروری 2024 آخری مہینہ نگران وزیر خزانہ کی حکومت کا, اس میں جو ٹیکس کی کلیکشن کا جو ہدف تھا اس میں 33 ارب روپے کی 1 ماہ کے اندر کمی ہوئی ہے. کیومولیٹیولی 8 ماہ کا تو FBR نے جو آپ کا ٹیکس کا ہدف تھا وہ حاصل کر لیا, لیکن اس کی وجہ وہی تھی کہ پیچھے جو 6 ماہ کی اچھی کارکردگی تھی. تو کامران نمبرز تو ان کی فیور میں بات نہیں کر رہے. اب یہ نمبرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑا شاکنگ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو ٹیکس ریٹرنز لوگ بھرتے ہیں کس طریقے سے اس میں کمی ہوئی ہے, وہ سیلریڈ کلاس ہو, وہ بزنس انڈیویجولز ہوں, وہ کمپنیز ہوں. اس کا آئی تھنک 2-3 چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. نمبر 1 کہ ایک تو جو یہ دعویٰ کہ بے شک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اپیرنٹلی لکس لائک کہ ٹھیک ہے IMF کے پروگرام میں ہیں, چیزیں آپ کو سٹیبل رکھ رہی ہیں, بٹ اس کا مطلب ہے کہ سٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ریفلیکشن ہے نا. اگر بزنسز آپ کے فلرش ہو رہے ہوں, معاملات چل رہے ہوں, تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ کے جو بھرتے ہیں آپ ٹیکس ریٹرنز اس میں اضافہ ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ پچھلے سال کے تو برابر ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست کے اوپر اعتماد ہے, اداروں کے اوپر اعتماد ہے, وہ انڈیویجول ہوں, وہ کمپنیز ہوں, وہ انویسٹرز ہوں,
وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ ڈو یو تھنک کہ 2-3 یہ بڑی وجوہات ہیں, یا تیسری جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایف بی آر انکمپیٹنٹ ہے, یا جو کیئر ٹیکر ہے, باقی جو پولیٹیکل گورنمنٹس کو تو بلیم کرنا آسان ہے, یہ بھی اسی کی طرح ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکے. تو اس میں تینوں فیکٹرز میں کون سا جو بڑا فیکٹر ہے جس نے اس میں یہاں پہ رول پلے کیا؟ دیکھیے, اگر پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تو اس کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے جی کہ یہ تاجروں کی حکومت ہے, یہ تو تاجروں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کے ٹیکر سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ تاجروں کو ٹیکس کے نیٹ میں لے آئیں گے. اس کے حوالے سے قانون میں ایک ترمیم پہلے ہی کر دی گئی تھی. اس کے اوپر اناؤنسمنٹس بھی آئیں کہ بہت جلد تاجروں کے اوپر جو ہے وہ نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے. ہم نے بھی اس پہ پروگرام بھی کیا, خبریں بھی کی. ایک جو سمری تھی وہ بنا کے نگران وزیر خزانہ کو بھیجی گئی کہ آپ اس چیز کی منظوری دے دیں. انہوں نے وہ فیصلہ کہا جی کہ اگلی گورنمنٹ پہ ہم چھوڑ دیں گے. جو کام ان کا نہیں کرنے والا تھا ایف بی آر کی تنظیم نو کا, وہ انہوں نے کہا میں کروں گی, اور اس چکر میں انہوں نے 2 مہینے ایف بی آر میں اچھا خاصا وہاں پہ میس کریٹ ہو گیا. جو کام ان کے کرنے والا تھا نہ وہ کہ ٹیکس کے قانون میں پہلے ہی ترمیم آ چکی ہے, اس کو انفورس کرنا تھا, انہوں نے چھوڑ دیا اگلی حکومت کے اوپر. دوسری چیز انہوں نے کہا جی کہ جو نان فائلرز ہوں گے ان کے ٹیلی فون کے ناٹ ٹیلی فون موبائل فون کنیکشن ان کے ڈسکنیکٹ کریں گے, بجلی کے بل, ان کے گیس کے بل, ہر طرح کے جو ہے وہ تب ان کے جو کنیکشن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوا, یہ فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. میں نے ایف بی آر کے ذرائع سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ مادام نے ہمارے ساتھ اور تو بہت ساری ملاقاتیں کی, ہمارے بہت سارے اجلاس ہوئے ایف بی آر کے ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کوئی اہم کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہو سکی. 6 ماہ میں یہ ان کا دعویٰ ہے. اگر آپ نمبرز کی بھی بات کریں نا, یہ کس طرح نمبرز گر رہے ہیں, جو تقریباً 20,52,000 جو گوشوارے کم آئے. اگر اس کا بریک اپ بھی دیکھیں کامران, تو جو سیلڈ کلاس ہے جو ہمیشہ سے زیادہ ٹیکس دیتی رہی ہے, اس نے جو پچھلے سال گوشوارے جمع کرے تھے تقریباً 20 لاکھ, اس دفعہ 4,35,000 گوشوارے سیلڈ کلاس نے بھی کم جمع کروائے ہیں. جو آپ کے بزنس انڈیویجولز ہیں جس کے اوپر زیادہ فوکس آج کل آ رہا ہے, پچھلے سال میں ان کے جو گوشوارے تھے تقریباً 37,80,000 تھے, اس دفعہ اس میں 16 لاکھ کی کمی آئی ہے. سب سے زیادہ کمی یہاں پہ آئی ہے 42-43%. پھر جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی, جو کمپنیز کے گوشوارے میں بھی تقریباً 5,900 کمپنیوں نے کم گوشوارے سال جمع کروائے ہیں. ایسوسیشن آف پرسنز وہاں پہ بھی تقریباً 1,600 گوشوارے کم آئے ہیں. تو اکراس دا بورڈ آپ کو ایک ریڈکشن نظر آ رہی ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے یہ ایک ہدف دیا تھا حکومت کو, نگران حکومت کو, کہ جی آپ نے جو پچھلے سال کے جو گوشوارے ہیں اس سے تقریباً 10 لاکھ زیادہ آپ نے ریٹرن اس دفعہ فائل کروانے ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کمٹ کر چکا ہے, نان بائنڈنگ کمٹمنٹ ہے, اس کا اتنی کوئی امپلیکیشن تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑھا کر 65 لاکھ گوشواروں پہ لے کے جائیں. تو 65 لاکھ پہ تو کیا جانا ہے, وہ 59 لاکھ سے کم ہو کے تقریباً آپ کے 39 لاکھ گوشواروں کے اوپر آگے ہیں.